کیا یہ درست ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی بالکل، جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس محسوس ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے نعمتوں میں بے قدری کی ہے ان سے نعمتیں چھن گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نعمتوں کے ذکر کرنے اور ان پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری کرنے والوں کو اللہ پاک نے عذاب کی وعید سنائی ہے، اور نعمتوں کی قدر نہ کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی ایسے واقعات بیان فرمائے، ایسی مثالیں بیان فرمائیں کہ اللہ پاک نے نعمتیں دی کسی قوم کو، اس قوم نے اس نعمت کا جو ہے اس کی قدر نہیں کی، بے قدری کی ہے، تو اللہ پاک نے وہ نعمت ان سے واپس لے لی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک جو ہے وہ بالوں کی نعمت سے محروم تھا یعنی گنجا تھا، ایک جو ہے کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا یعنی جلد اس کی خراب تھی، اور ایک جو ہے نابینا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا اور اسے آ کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تیری کوئی پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ میری طرف الفت و محبت کریں، میرے ساتھ انسیت کریں، میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری دور ہو گئی۔ اور فرشتے نے کہا اور کیا چاہیے؟ تو اس نے روایات میں آتا ہے کہ ایک اونٹ مانگا، اونٹنی مانگی، تو فرشتے نے دعا کی تو اس کو ایک اونٹنی مل گئی جو حمل والی تھی، اور بعد میں وہ اونٹنی اس کے حمل سے بچے پھیلے، یعنی اس کے پاس بہت زیادہ اونٹ آ گئے، نعمتیں آ گئی۔ دوسرے کے پاس فرشتہ گیا تو اس نے کہا میرے بال نہیں ہیں، لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو میری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال اگ گئے، اور اس کو جو ہے گائے کی نعمت سے نوازا گیا، مال دولت اس کے پاس یہ گائے کی صورت میں بہت ہو گیا۔ تیسرا جو شخص تھا وہ نابینا تھا، فرشتہ جب اس کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں نابینا ہوں، بینائی سے محروم ہوں، تو مجھے بنائی مل جائے، تو اس کو بنائی مل گئی، اور پھر اس کو بکریوں کی صورت میں مال و دولت بھی مل گیا۔ اب تینوں خوشحال ہو گئے۔ فرشتہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا تو پہلے کوڑی کے پاس گیا کہ اسی صورت میں گیا جس صورت میں وہ تھا، یعنی کوڑی کا مریض بن کے گیا، تو اس سے جب فریاد کی تو اس نے کہا میری اور بھی بڑی ضروریات ہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھے جو ہے یہ کیسے ملا؟ اس نے کہا میں خاندانی رئیس ہوں، خاندانی طور پر۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بھی اسی مرض میں مبتلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے آزمایا، تو اپنی آزمائش میں ناکام ہوا، اس سے وہ مال و دولت بھی چھن گیا اور وصیت بھی واپس ہو گئی۔ اسی طرح گنجے کے پاس فرشتہ گیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اس نے بھی جھوٹ بولا، ناشکری کی، تو اس سے بھی وہ نعمت چھن گئی۔ اور جب نابینا کے پاس فرشتہ گیا، اس نے کہا واقعی میں نابینا تھا، میں بڑا محتاج تھا، اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے جتنا چاہیے تو لے جا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو نے اللہ کے نام سے مانگا ہے، جتنا تجھے چاہیے یہ لے جا۔ فرشتے نے کہا میں لینے والا نہیں ہوں، میں تو آزمائش کے لیے اترا تھا، تمہارے دوسرے 2 ساتھی وہ آزمائش میں ناکام ہوئے اور تجھے مبارک ہو، تو آزمائش میں کامیاب ہوا۔ دیکھیں وہ جب ناشکری کی انہوں نے، آزمائش میں ناکام ہوئے تو ان سے وہ نعمت چھین لی گئی، اور جو کامیاب ہوا، جس نے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے میں ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں ہر نعمت کا قدر کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو ہم گاڑی والے کو دیکھیں گے کہ یار اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی عام سی گاڑی ہے تو ہم پھر اچھی گاڑی والوں کو دیکھیں گے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے، حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے سے کسی اچھی چیز والے کو دیکھو تو اپنے سے کم والے کو بھی دیکھو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کی حالت سے بہتر حالت عطا فرمائی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں میں بازار میں چل رہا تھا، مجھے کنکر چبھ رہے تھے، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے شکایت کی کہ مولا میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میں تکلیف سے ہوں۔ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو میں فوراً سجدے میں گرا، اللہ کی بارگاہ میں نے معافی مانگی کہ مولا تو نے جوتے نہیں دیے تو کیا بات ہوئی، مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں، پاؤں تو مجھے دیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں
جو بھی اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں جس حال میں اس مالک نے رکھا ہے اس حال میں اس کا شکریہ ادا کرے اور اس حال میں ہمیں راضی رہنا چاہیے اور اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ نعمت مال و دولت کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، زندگی کی صورت میں ہو۔ یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت بہت ہے، بڑی۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ہم فضول اور بیہودہ کاموں میں یہ انمول چیز ضائع کر دیتے ہیں، صحیح بات۔ یہ انمول چیز، اس کی کوئی مول نہیں ہے، اس کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا جو ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہ نعمتیں اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اس کو ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں اس پہ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔